سورہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا۔ پہلی اور دوسری آیت شروع ہوتی ہے حرف مقطعات کے ذریعے سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک اور ریب جیسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہر ایک مسلمان، قرآن کے اوپر اعتقاد رکھنے والے ہر ایک مومن انسان کی زبان پر زد خاص و عام ہے۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کر رہا کیونکہ اس مجمع میں 100% لوگ مجھ سے بہتر قرآن پر نگاہیں اور نظر رکھتے ہیں۔ مجلس چونکہ اس کی افتتاح کا شرف مجھے حاصل ہوا اور اس سلسلہ نورانیہ کو خطاب کرنے کے لیے مجھے موقع ملا، لہٰذا میں ابتدا میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ اللہ نے ہماری سانسوں کو ایک مرتبہ پھر سے اتنا طولانی کیا، ہمارے جسموں میں دوڑنے والے لہو اور خون کو ہماری رگوں میں اسی طرح سے دوڑائے رکھا کہ ہم نے پھر سے ایک مرتبہ اہل بیت کی طفیل اور کرم سے اللہ کی خاص عنایتوں سے محرم کو پا لیا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ طلباء، وہ بزرگان، وہ علماء جو کل تک خدمت آل محمد کر رہے تھے، اصل چاند کے، محرم کے چاند کے نمودار ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ اپنے لیے یہ بات میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر مہلت دے دیا کہ ہم ماہ اذائے محرم میں داخل ہو چکے ہیں اور ذکر امام حسین علیہ السلام ہمارے اور آپ کے درمیان جو برپا ہے اس میں اپنے جسم ظاہری کے ساتھ شرکت کا موقع اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ اس بارگاہ ہدیت میں ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ جس طرح اللہ نے پھر ایک مرتبہ ہمیں یہ محرم نصیب کیا ہے۔ پروردگار اس ذکر کا واسطہ ہے کہ بار بار ہمیں یوں ہی سالہائے آئندہ اور آئندہ برسہ برس ہمیں ذکر امام حسین محرم میں کرنے کی توفیق عنایت فرماتا رہے۔ مل جل کر صلوات پڑھ دیں اس دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور جہاں پر بھی دنیا میں ذکر امام حسین علیہ السلام لوگ برپا کر رہے ہیں اور اس ذکر کا حصہ بن رہے، اللہ ان سب کی توفیقات نیک میں اضافہ فرماتا رہے۔ خصوصاً جو اس مرکزی مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں، یہاں کے ٹرسٹیز، یہاں کے بانیان، یہاں کی جو ہیئت ہے، اللہ ان سب کے ساتھ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم ان کا بہترین تعاون کر سکیں اور ذکر آل محمد کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر امام حسین علیہ السلام کی نگاہ خاص کے حقدار بن جائیں۔ قبولیت کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے بہت آسان انداز میں پیش کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیے، دنیا کے کسی بھی فرقے کا ہو، اگر مسلمان ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہوا ضرور نظر آئے گا کہ کائنات کی ہر شے اللہ نے قرآن مجید کے دامن میں رکھی ہے، اور اس کی شروعات پہلے ہی آیت سے کر دیا کہ دیکھو یہ قرآن مجید کے اندر جو بھی باتیں ہوں گی، جو بھی واقعات سنائے جائیں گے، جو بھی احکامات آپ کو بتائے جائیں گے، ان سب میں بال کے نوک کے برابر بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ قرآن جو بھی فیصلہ سنائے گا، قرآن جو بھی واقعہ سنائے گا، اس میں سے ایک بھی واقعے کی دنیا انسانیت میں کوئی ایسا عاقل انسان نہیں ملے گا جو اس کی تردید کر سکے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن شک و شبہے سے پاک و پاکیزہ ہے، قرآن نے بڑھ کر جو دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، اس کا اگلا حصہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ یہ صرف شک و شبہے سے پاک نہیں ہے بلکہ یہ متقیوں کو ہدایت بھی کرتی ہے۔
اگر آپ ہدایت کے سلسلے میں قرآن کا دورہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن بہت سے مقامات پر جہاں خصوصاً متقیوں کو ہدایت کر رہا ہے، وہیں قرآن عموماً لوگوں کو بھی ہدایت کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد پر، تو میں پیش کروں آپ کے سامنے۔ کبھی قرآن پوری صنف انسانیت کو ہدایت کرے گا، کبھی قرآن صرف متقیوں کو ہدایت کرے گا۔ اگر آپ قرآن کی باریکیوں کو دیکھیں گے، اس پر نظر دوڑائیں گے، تو قرآن کا کام صرف ہدایت کرنا نہیں ہے، بلکہ خود قرآن اپنے اندر ایک معجزہ خالدہ رکھتا ہے۔ خود قرآن اپنے لیے کمال کی منزل پر قائم ہے، اور کمال کی حد یہ ہے کہ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی شک ہے، مجھ میں کوئی کمی ہے، مجھ میں کوئی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کمی ہے، تو جاؤ اس جیسا قرآن لے کر آؤ۔ عرب کی سرزمین پر وہ فصحا اور بلغا جن کے قصائد پڑھے جاتے تھے، جن کے لکھے ہوئے مصروں کو کوئی لوٹا نہیں سکتا تھا، اتار نہیں سکتا تھا، جن کے جوابات فصحا اور بلغا کی سرزمین پر کبھی موجود نہ تھے، جب ان کے سامنے آیات قرآنی کو پیش کیا گیا تو عقل حیران ہو گئی، دماغ پریشان ہو گیا کہ یہ متکلم کیسا ہے، کس بلاغت کا ماہر ہے، کس کمال کا ماہر ہے۔ جب قرآن نے کہا ہم پورے قرآن کا جواب اگر لا سکتے ہو لے آؤ، چلو میں تمہارے لیے تھوڑی رخصت دیتا ہوں، تمہیں تھوڑا مجال دیتا ہوں، اگر پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو کم سے کم ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بہت عجیب منزل پر آپ کو لے کر جاؤں گا اگر اللہ نے توفیق دیا تو، اور زبان پہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اگر جاری ہو گئے تو اب آپ اس لذت کو محسوس کر سکیں گے جو میں محسوس کر رہا ہوں، اور اللہ کرے میں آپ کے ذہنوں تک اسے پہنچا لے جاؤں۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے تو جاؤ اس کا ایک سورہ اپنے اعتبار سے جو تمہیں اچھا لگے اس کے جیسا عربی میں کوئی سورہ بنا کر لے آؤ۔ یہ گئے، انہوں نے وقت لیا، اور قرآن نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں اکیلے لانے میں مشکل ہو رہی ہے تو گروہ بنا لو، ایک دوسرے کی مدد کر لو تاکہ ایک سورہ بنا سکو۔ اچھا ایک سورہ بھی نہیں بنا پا رہے ہو، قیامت ہے عرب کی سرزمین پر جہاں فصاحت و بلاغت آسمان چھو رہی ہو، وہاں قرآن نے ایسا چیلنج کر دیا کہ سورہ قرآن نہیں لا سکتے، سورہ نہیں لا سکتے تو کم سے کم ایک آیت ایسی لاؤ جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کر لے۔ پوری سرزمین عرب اس بات سے قاصر ہو گئی کہ وہ قرآن کی ایک آیت کا جواب لے آئے۔ یعنی کیا؟ یعنی قرآن جو اپنے اندر معجزہ اور کمال رکھتا تھا، عرب کے اس وقت کے عقلا بھی اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا فصیح و بلیغ خطبہ، ایسا فصیح و بلیغ جملہ، ایسا فصیح و بلیغ مرصع کلام اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ ایک خالق نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق نہیں ہو سکتا بلکہ وہ خالق ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن کے معجزات میں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بار بار قرآن کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب میں اس کے بعد پیش کروں گا تو ہو بہو ویسے ہی نظر آئیں گے جیسا قرآن نظر آتا ہے۔ لہذا یہ بہت سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم دیکھیں کہ قرآن کن کن چیزیں اور کن کن جواہرات سے سجا ہوا ہے، قرآن کن کن بلاغتوں سے مرصع ہے، قرآن کن کن خوبصورتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن سمجھ آئیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ پیغمبر نے کہا میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو گراں قدر میں 1 انچ کے برابر بھی کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ جس وزنی قرآن، جتنی طاقت اور وزن کے ساتھ قرآن وزنی ہے، اتنے ہی وزن اور کمالات کے ساتھ اہل بیت بھی وزنی ہے۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد آل محمد پر۔ لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن آخر کیا ہے، اور ہدایت کے لیے جب رسول چھوڑ کر گئے تھے کہا میں قرآن چھوڑ رہا ہوں، اس کے ساتھ اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ قرآن دیکھیں گے تو قرآن کے اندر آیات کی جو قسمیں ہیں وہ اپنے الگ الگ انداز میں وارد ہوئی ہے۔ جو لوگ اس وقت مقام امتحان میں بالکل قریب کھڑے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن جہاں ظاہر رکھتا ہے، اپنے ظاہر میں کمالات رکھتا ہے، ویسے ہی قرآن اپنے باطن میں بھی کمالات رکھتا ہے۔ جہاں قرآن عموم کی بات کرتا ہے وہیں آیات قرآنی خصوص کی بات کرتی ہیں، جہاں قرآنی آیتیں اطلاق کی بات کرتی ہیں وہیں قرآنی آیتیں تقیید کی بات بھی کرتی ہیں، اور جہاں قرآن کی آیتیں وعد کی باتیں کرتی ہیں، جنت کی بشارتیں دیتی ہیں، وہیں آیات قرآنی جہنم سے ڈراتی بھی ہیں۔ قرآن کی آیات، ہر ایک آیت اپنے اندر ایک خوبصورت موضوع رکھتے ہوئے اپنے مقام اور مرحلے کے اعتبار سے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔
قرآن کے لیے سب سے بڑا جملہ جو قرآن نے کہا، آیات قرآنی ساری بڑی ہیں لیکن اللہ نے جب قرآن کو پیش کیا تو کہا قرآن وہ کتاب ہے جو اب تک کی نازل ہونے والی ہر کتاب کی تفصیل اگر تمہیں دیکھنی ہے تو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا. یعنی کیا؟ مصحف آسمانی 18,000 سے زیادہ ہیں. ساری مصحف قرآنی ان کے نازل ہونے والے نبی کے ساتھ واپس چلی گئی، لیکن اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو قرآن کو خالدہ قرار دیا کہ جس نبی پہ میں نے یہ کتاب نازل کی وہ نبی تو چلا جائے گا لیکن اس کے پیچھے اس کی کتاب رہ جائے گی جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اور 1-2 دن کے لیے نہیں رہے گی بلکہ قیامت تک کے لیے رہے گی. حشر کا جب میدان ہوگا تو صرف قرآن محترم نہیں ہوگا بلکہ وہ لوگ بھی محترم ہوں گے جو قرآن کے حافظ ہوں گے. لہذا قرآن کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن اب تک کے ماسلف جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان سب کے واقعات کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے. اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں، صلوات پڑھتے مل کے محمد آل محمد پر، محققین کے اعتبار سے، قرآن کی معرفت رکھنے والوں کے اعتبار سے، قرآن میں سب کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ 6,666 آیات الہیہ ہیں قرآن مجید کے اندر. 6,666 آیتیں، اور تقریباً با اختلاف روایات، با اختلاف نظر 3 لاکھ سے زیادہ حروف قرآن مجید ہیں. میں کس منزل پر آپ کو لے آنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں لے آؤں. اور پیچھے سے مجھے اشارہ ہو رہا ہے نام مولا اگر ایک قدم آگے آ جائیں. میں اکثر یہ بات عوام میں کہا کرتا ہوں کہ مولوی جتنا ڈراؤنا دکھتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں لوگ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو کہ میرے سامنے بیٹھیں تاکہ مجھے اطمینان محسوس ہو، اور جو خوف اگر میرے اوپر طاری ہونا چاہے تو آپ کے اس پوری اطمینان چہرے دیکھ کے میرا خوف ادھر جائے، میں وہ بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچا لے جاؤں. صلوات پڑھتے مل کے محمد آل محمد پر. مجلس کا آغاز مکمل ہو چکا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس میں پوری طرح سے تعاون کریں تاکہ ایک بات جو بہت چھوٹا طالب علم نجف اشرف میں ایک چھوٹی سی بات، ادنا سی ایک تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے میں آپ کے ذہنوں تک اسے پہنچا لے جاؤں. قرآن مجید کے اندر 6,666 آیتیں، 3.5 لاکھ سے زیادہ حروف، اور کتنی مرتبہ الف آیا ہے، کتنی مرتبہ با آیا ہے، کتنی مرتبہ تا آیا ہے. حروف تہجی کے اعتبار سے بھی معارف قرآن رکھنے والوں نے تقسیم کر دیا ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. جب آپ پیغمبر کی دہلیز پر پہنچیں گے اور پوچھیں گے کہ قرآن میں اتنی جو آیات آئی ہیں، اتنے جو حروف آئے ہیں، ان حروف کا کیا مطلب ہے، تو پیغمبر کی زبان سے احادیث کتابیں میں موجود ہے. پیغمبر نے کہا تم اس آیات کو آسان سمجھتے ہو، یہ آیتیں جتنا زیادہ ظاہر رکھتی ہیں اتنا ہی زیادہ یہ معنی عمیق اور غامق رکھتی ہیں. اور پیغمبر نے بڑھ کے جملہ کہا، صلوات پڑھتے مل کے محمد آل محمد. قرآن کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں، توجہ چاہتا ہوں علماء حضرات تشریف فرمائیں، قرآن مجید کے ہر حرف کے اندر 70,000 معنی پوشیدہ ہیں. یعنی اگر 3.5 لاکھ سے زیادہ قرآن مجید میں حرف استعمال ہوئے ہیں تو ہر حرف میں 70,000 معنی قرآن مجید ہر حرف میں رکھتا ہے. آیات کتنی ہے؟ 6,666. اگر آپ کیلکولیٹر کر کے دیکھیں گے تقریباً 45 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ ہر آیت کے مطلب نکلتے ہیں. میں نے حروف کا کیلکولیشن نہیں کیا ہے، آیات کا کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. 45 لاکھ سے زائد ہر آیت کے مطلب نکلتے ہیں. قرآن مجید کے میری اپنی طالب علمانہ تحقیق کے اعتبار سے، صلوات پڑھنے کے محمد آل محمد پر، حروف کے اعتبار سے 750 سے 800 کروڑ سے زیادہ مطلب نکلتے ہیں، اور ہر مطلب کے ساتھ، ہر حرف کے ساتھ 70,000 معنی نکلتے ہیں. یہ قرآن مجید کے مول سے خالدہ کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے تو لوگوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن سمجھنا عام بات نہیں ہے، وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے سینے پر قرآن اترا ہے. ہر حرف اپنے اندر 70,000 معنوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے. صلوات پڑھتے مل کے محمد آل
قرآن تمام گزشتہ انبیاء کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے واقعات تمہارے لیے عبرت کیسے ہے. ہر ایک کمال جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے قرآن اسے خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کو تیار ہے. قرآن اسے بہتر طریقے سے پیش کرنے کو تیار ہے. میں نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہر آیت اپنے اندر 70,000 معنی رکھتی ہے. اب سمجھ آیا کہ جب سنت نمودار ہوئی تب کہنے والے نے ایک جملہ کہا مولا اور اس کی کتنی بڑی تفصیل ہے، اور کتنی زیادہ اس کی تفصیل کریں گے. مولا نے کہا کہ تو بسم اللہ ہی ختم نہیں ہوا. جملے کا لطف لینا خدا کی قسم. ہر حرف اپنے اندر 70,000 معنی رکھتا ہے. اور آواز پہنچ رہی ہے خطابت کے لیے، جملے کے لیے سینوں اور کانوں میں آواز پہنچنا چاہیے. چہرے دیکھنا ضروری ہے. اگر جملہ پہنچ جائے تو ایک بات میرے مولا کے حق میں جا کے ضرور کہنا کہ کیا کمال کا امام ہمیں ملا ہے. میں نے آیت پڑھی نا ہدی للمتقین، متقین کو ہدایت کرتا ہے. جب قرآن صامت متقین کو ہدایت کرنے کے لیے تیار ہے تمام کمالات اور معجزات کے ساتھ، اگر کوئی قرآن ناطق بن کر ہمیں ہدایت کرے تو ضروری ہے کہ وہ تمام معنی جو قرآن اپنے سینے میں رکھتا ہو وہ امام ناطق بھی اپنے سینے میں رکھتا ہو. رکھو دنیا کے مسلمانوں کے سر پر قرآن اور ان سے پوچھو کہ بھائی علی کو بلا فصل ماننے کی ہماری مجبوری کیا ہے. رکھو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہاتھ پہ قرآن اور ان سے پوچھو کہ ہم بلا فصل مولا متقیان کو امام متقین کیوں مانتے ہیں. جاؤ علی کے علاوہ کوئی ایک لے کر آؤ جو کہے کہ بسم اللہ تو چھوڑو، اگر باقی تفسیر کرنے پر لیا جائے تو 70 اونٹوں پر بھری ہوئی کتابیں کم پڑ جائیں، لیکن میں باقی بسم اللہ کی تفسیر نہیں کر سکتا. لے آنا کوئی ایسا انسان، لے آنا کوئی ایسا بندہ، لے آنا کوئی ایسا اللہ کی حجت جو دعویٰ کرے جس کو قرآن یاد نہ ہوا ہو وہ تفسیر قرآن کیا کرے. چونکہ میں بہت پوری کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں جو اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اس تحریز پر لے آؤں. مہینہ مغموم کس لیے ہوا؟ یہ مہینہ اتنا زیادہ عالم انسانیت پر مؤثر کیوں ہوا؟ یہ مہینہ پوری دنیا کی ہر شریف انسان کے نفسوں پر اثر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ہو جا رہا ہے. بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کہاں کیسے سن رہا ہے. دنیا کا کتنا بڑا بھی قاری لے آؤ، توجہ جاتا ہوں آخری فرد تک. دنیا کا کتنا بڑا بھی مفسر لے آؤ، دنیا کا کتنا بڑا حافظ لے آؤ، چاہے وہ ہزاروں طریقے سے ہزار انداز سے قرآن کو یاد کر کے رکھے، لیکن وہ اس وقت تک ہی مفسر ہے، اس وقت تک ہی حافظ ہے، اس وقت تک ہی قاری ہے جبکہ اس کی شہرگے جان میں حیات باقی ہو. تم قرآن اس وقت تک ہی پڑھ سکتے ہو جب تک تمہارے جسم میں روح زندہ ہے. یہ عام قاری ہے جو صرف زندگی میں کمال دکھا سکتے ہیں. ان قاریوں کو کیا کہو گے کہ جو صرف جسموں میں جان تک قرات نہیں کرتے، شہرگے کٹ جائے تو لوگ کے نیزہ میں قرات کرتے ہیں. صلوات پڑھتے مل کے عظمت سے آل محمد. ایک اور صلوات پڑھتے عظمت سے آل محمد. عزیزان گرامی، سمجھنا بہت مشکل ہے. جس طرح قرآن نے دعویٰ کیا کہ کوئی بھی کما حق معرفت قرآن حاصل نہیں کر سکتا. آخر پیغمبر پہ یہ جملہ میں یوں خطابت کے جوش میں آگے نہیں کہہ رہا ہوں. جب اللہ نے کہا میں قرآن نازل کرنے والا ہوں تو کہا اچھا قرآن کے نزول کی سب سے مضبوط جگہ کہاں ہے؟ پانی تو خود ہی نرم ہوتا ہے. آگ کے اندر وہ صلاحیت نہیں جس کو ہم نہیں کر سکتی. کا سب سے مضبوط چیز جو دنیا میں ظاہر دکھتی ہے وہ لوہا ہوتی ہے تو پتھر ہوتا ہے. کیونکہ لوہے میں بھی یہ طاقت اتنی نہیں ہوتی کیونکہ لوہا خود آگ کی ایک حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کا پہاڑ بہتر جگہ تھی کہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا. لیکن یہ دعویٰ قرآن کا ہے. اللہ نے چیخ کر یہ جملہ کہا اچھا تمہاری فکر یہ سمجھتی ہے یہ قرآن پہاڑ سب سے مضبوط جگہ ہے جو قرآن کے وزن کو اٹھا لے گا. قرآن کی آیت کیا ہے؟ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کی چوٹی پر نازل کر لیتے خدا کی قسم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا.
सलवात पढ़ते मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद इसलिए कि बार बार ये मुझे खुद भी असर हो रही है, मैं अगर पैगाम नहीं पहुंचा पाऊंगा आगे के साथ बड़े से इंशाल्लाह आपसे तफसील से सुनेंगे। मैं सारे वाक़यात और सारे इस्तेमाल में छोड़ रहा हूँ, जिस मंदिर तक ले रहा हूँ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा। कुरान के मैं 25 लिखकर लेकर आया हूँ, अगर मैं इंतजाम में गुजारिश करूँ इसका फोटो खींचे ग्रुप में डाल दे। एक एक सिफात है कुरान मजीद पर आप मुफस्सल गुफ्तगू करने के हकदार हैं। एक एक तफसीर कुरान अपने अंदर एक मोर्चा मैंने क्या किया, अपने अंदर मोर्चा रखती है, अपने अंदर कमाल है। जब ये अब्बास के सामने मौलाना बिस्मिल्लाह की तफसीर पेश की और सुबह हो गई तो कहने लगा मौला अच्छा कुरान में और आपको एक बात बता दो बैठे कुरान मजीद में जितने भी बिस्मिल्लाह आए हैं 113 बिस्मिल्लाह 113 में 2 बार आए हैं, हर बिस्मिल्लाह अपनी जगह पर अलग तफसीर रखता है। तो पूरी तहरीक के साथ जुमला पेश कर रहा हूँ। हर सूरा में क्योंकि हमारे यहाँ ये बहस है कि बिस्मिल्लाह सूरह का जुज़ है या नहीं है, तो बीशतर लोग ये मानते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरह का जुज़ है। अगर हर सूरह की तफसीर अलग है, इसका मतलब है कि उसके साथ जो बिस्मिल्लाह जुड़ा हुआ है हर बिस्मिल्लाह की तफसीर अलग है। सलवात पढ़ते मिलके मोहम्मद आले बहुत कि मेरे सामने जितने भी ये बरादरान बैठे मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह करे मैं वो जुमला पहुंचा ले जाऊं। 113 मरतबा बिस्मिल्लाह आया, हर मरतबा बिस्मिल्लाह सूरह के साथ अपने अलग माना रखेगा। बिस्मिल्लाह में जितने हुरूफ आए हैं जब भी वो मुख्तलिफ सूरों के साथ आएंगे तो अलग माना देंगे, अलग मतलब बयान करेंगे। अब समझ आया कि जो बाय बिस्मिल्लाह की तफसीर था उससे निकलती हुई जो आयात थी जिन्हें हसन हुसैन से ताबीर किया गया, निकलने वाली आयात कभी तलवार उठाती हैं तो कभी कलम उठा लेती हैं। सलवात पढ़ते हैं हज़रत आले मोहम्मद पर। बस मैं अपने मंजिल की तरफ में आ जाऊँ, आपको ज़्यादा सहमत समाप्त नहीं देना चाहता, ताकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे लिए कुर्बानी का बरकत रहा और मेरे लिए शरफ रहा है, बस मैं इसी का हिस्सा हो गया। सारे मुझे बैठे मेरे सामने सारे मेरे अहबाब मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए। अगर आप कुरान मजीद की 25 सिफात जो मैं लिख कर यहाँ फिर कर आपको बायान से कहूँगा कि इसका फोटो नीचे बना दें ताकि आप बात से पढ़ सकें। मैं आपको जब सवाल दूँगा 25 सिफात कुरान मजीद के जो मैंने लिखे हैं, जब आप इसका तकाबुल ज़ात हज़रत इमाम हुसैन से, अपने असली मतलब बता रहा है, ज़ात हज़रत इमाम हुसैन से करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि जो सरज़मीन करबला पे 61 हिजरी को शहीद हुआ था वो वही था जो कुरान के कल्ब पर नाज़िल होने वाला, रसूलुल्लाह के कल्ब पर नाज़िल होने वाला कुरान था। उसकी हैसियत अर्ज़े करबला पर वही थी। इसीलिए फुक़हा ने लिखा, उलमा ने लिखा, ज़मीन करबला पर बिखरने वाले शुहदाए करबला की लाशें नहीं थी बल्कि कुरान की आयतें थी जो बिखरी हुई। ये जुमला सुनना आसान है, कुरान की आयतों की बात कर रहा हूँ। अब एक एक सिफात आप पढ़ते जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सवाल पढ़ते लिखिए मोहम्मद आले और आप सबको इज्जत दे, सलामत रखे। जिस इस तकलीफ में भी, इस अज़ियत की हालत में भी आप जिस तरह से पैगाम ले रहे हैं और गुफ्तगू आप किसी ने तक बहुत ही अल्लाह करे हम सब खादिम हुसैन है। इस ज़मीन पर बैठे शौकत है, इस बारगाह में मौला सिर्फ एक नज़र कर दे। ये लोग बैठ के जिक्र कर रहे थे, चाहे वो टूटे फूटे अल्फाज में कर रहे थे, चाहे वो तकलीफ में कर रहे थे, बस हमारे लिए यही काफ़ी है कि जो बारिश अज़ा है जो इस मजलिस में आई है, मजलिस में जो मासूमीन आते हैं वो सब जो आने वाले हैं, जब वो फहरिस्त बनाए कि मेरे हुसैन के अज़ा कौन बनाए थे, चाहे जैसे आप बैठे हों, जैसे सुन रहे हो, बस उनकी फहरिस्त जो अज़ादारों की बन रही उसमें हमारा नाम आ जाए, यही हमारे शिफात के लिए काफ़ी हो जाएगा। सलात पढ़ते हुए मोहम्मद आले इस्लाम के लिए तारीख की किताबें पढ़ेगा तो आपको लुत्फ आएगा। कुरान के कमालात में से एक कलाम ये कुरान फसाद व बलागत
امام حسین علیہ السلام خود فصاحت و بلاغت سے پہنچا ہے. بہت تیزی کے ساتھ تقابل کر رہا ہوں سوال کرنے کے موقع. جہاں بھی جیسا بھی پڑھا جائے آپ کو تازہ لگے گا. کون سا دنیا کام ہے انسان سے سمجھے گا. قرآن کے معجزے میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اسے جب بھی پڑھو جتنی مرتبہ بھی پڑھو آپ کو تازہ لگے گا. اور وارث قرآن کو دیکھو, جس سال بھی سنو, جہاں کے لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ دیکھو قرآن کو جو جان میں سمیٹ کر کبھی بھی تاک کے حوالے نہ کرنا. سن رہے ہو, چلے گئے ہو. قرآن کو سمیٹ کر صرف تاک کی زینت نہ بنانا, قرآن پر کبھی بھی گرد آنے نہ دینا. جب قرآن کے لیے حکم ہے کہ کبھی اسے تاک کی زینت بنا کر گرد نہ آنے دینا, ہمیشہ صاف کرتے رہنا. کیوں؟ تاکہ اس کی تلاوت کر سکو, اسے پڑھ سکو. حسین کا ذکر کبھی بھی اپنی مصروفیات کے اعتبار سے چھوڑنا نہیں. کل کر دوں گا, بعد میں کر دوں گا, شام میں کر دوں گا. قرآن سے دھول ہٹانا تمہاری فکروں سے دھول ہٹانا ہے. ذکر حسین میں آنا تمہارے عقیدے سے دھول ہٹانا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن پہ گرد نہ لگے. اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ جو جان قرآن ہے, جو محافظ قرآن ہے, اس میں گرد نہ آنے پائے. اور ایک جگہ کہتے ہیں خدا کی قسم خدا کا مجمع ہے, شاید میں کہیں نہ پڑھتا. قرآن کی خوبصورتی میں سے خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے مجھے کوئی نہ چھوئے مگر یہ کہ پہلے پاک ہو جائے. قرآن چھو ہی نہیں سکتا وہ جو نجس ہوتا ہے. جب قرآن کے چھونے کے لیے طہارت شرط ہے تو وارث قرآن کو سننے اور پڑھنے کے لیے بھی طہارت شرط ہے. صلوات پر محمد آل محمد. قرآن جب نازل ہوا تھا نا پیغمبر کے قلب پر, تو لوح محفوظ سے سیدھا قلب پیغمبر پر نازل نہیں ہوا تھا. اور ایک جملہ درمیان میں آ گیا ہے, قرآن کا مقام نزول جو میں نے ابتدا میں چھوڑ دیا تھا, قرآن کو جب پہاڑ لکھنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے کہا سب سے مضبوط فصاحت و بلاغت کا جو مرکز ہے نا وہ میرے رسول کا سینہ. اللہ کہہ رہا بہت جائے, قرآن کا سب سے مضبوط مرکز جو ہے نا وہ پیغمبر کا قلب مطہر ہے. لہٰذا میں قرآن کو قلب مطہر پیغمبر پر نازل کروں گا تاکہ وزن قرآن کو سنبھال سکے. جب حسین کی خلقت کی باری آئی تو اللہ نے پہلے مخلوق پہ غور کیا کہ حسین کو کہاں اتاروں. پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, مدینے کی گلیوں میں کسی ایرے غیرے کی گواہی نہیں دے رہا ہوں. علی ابن ابی طالب کی زبان سے جملہ پڑھنا پیغمبر کے بعد حسین کے آنے سے پہلے مولانا منتقیان نے کہا جب نور حسین فاطمہ
الزہرا سلام اللہ علیہ کے سن میں منتقل ہوا تو میں نے بارہا دیکھا ایک نور تھا جو فاطمہ کی پیشانی پر چمکتا تھا. میں نے پوچھا فاطمہ یہ نور کیسا ہے, یہ کیسی چمک ہے؟ کہنے لگی نہیں پتا, جب سے میرے شکم میں یہ میرا بیٹا حسین آیا ہے تب سے میرے پیشانی پہ ایسا نور روشن ہے کہ مجھے اندھیرے میں چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی. پوری دنیا میں سب سے مضبوط کتاب جس کو اٹھانے کے لیے پیغمبر کا دل مضبوط لگا, اسی طرح سے نور حسین کو اٹھانے کے لیے فاطمہ کا دل آگے بڑھا. پالنے والے اس نور کو میں اٹھاؤں گی. وہاں بے باپ باپ قرآن کو اٹھا رہا ہے, یہاں بیٹی حسین کے نور کو متحمل کر رہی ہے. مجید کے لیے پوری ذمت پڑھا ہوں, لکھا ہوں اور تحقیق کے ساتھ پڑھا ہوں. قرآن مجید جب لوح محفوظ سے لے کر پیغمبر کے قلب مطہر تک آیا تو 14 مراحل سے نور قرآن گزرا. ایک ایک مرحلے کا نام لکھ کے لے آیا تھا, لیکن چھوڑ رہا ہوں. مرحلوں میں ہوتا ہوا قلب پیغمبر پر نازل ہوا. جاؤ تاریخ کی کتابوں کو پڑھو. کیا نور حسین ڈائریکٹ منتقل ہو گیا تھا؟ اگر مباشر منتقل ہو گیا تھا تو یہ جنت میں جب آدم نے دیکھا ایک درخت ہے, اس درخت سے نور اٹھ رہا ہے, جس کے سر پہ ایک تاج ہے, جس کے کانوں میں 2 بوندے 2 گوشوارے ہیں جو چمک رہے ہیں. تفسیر کو چھوڑ رہا ہوں. پوچھا آدم نے پالنے والے ایک ایسا نور ہے جس کے کانوں میں 2 خوبصورت حسین گوشوارے ہیں, کیسے پہچان؟ یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے سے میں آپ رسول اللہ کی نسل کو بچاؤں گا. اور اس کے کانوں میں جو 2 گوشوارے ہیں جو نورانی ہے, جسے تم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, یہ حسن و حسین کے نور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 شعبان کو حسین بعد میں پیدا ہوئے, نور کی شکل میں جنت میں پہلے سے ہی موجود ہے. قرآن نوری مراحل سے 14 مراحل خلقت امام حسین کے بھی ہیں, 14 مراحل خلقت قرآن کے بھی ہیں جو نزول ہوئے ہیں. اور ایک جملہ کہہ دو بس ختم کر رہا ہوں. قرآن کی تلاوت آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ ثواباً کہہ رہا ہوں. قرآن کی تلاوت قاری کے لیے یہ مقام رکھتی ہے کہ جب کوئی قاری کوئی حافظ مر کر محشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا تو ایک آواز آئے گی, اقرؤ ارفعوا. قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ, اپنی منزلتیں لیتے جاؤ. جو جتنی آیتیں پڑھے گا وہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا. پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ہو بہو بالکل یہی جملہ ہر خطیب حسین, ہر ذاکر حسین, ہر سامع حسین کے لیے. تم ذکر حسین کرتے جاؤ, اپنی منزل خود لیتے جاؤ. آپ کو بہت زحمت سماعت دے دی مجھے. میں نے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آئندہ آنے والے تمام ذکر امام حسین میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت. میں نے شروع بات کی تھی بہت سارے اچھے لوگ پچھلے سال تک تھے لیکن اس سال محرم کا درد نہیں کر پائے. یہ کرم ہے اللہ کا, یہ کرم ہے اس خالق حقیقی کا کہ پھر سے ایک مرتبہ اس نے ہمیں محرم نصیب کر دیا. بیٹھو مل کر آؤ, حسین پر ذکر کرتے ہیں, حسین کا ذکر کرتے ہیں, حسین پر روتے ہیں. قرآن کی تلاوت کا 2 طریقہ ہوتا ہے. بس گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. کبھی قرآن محافل کی شکل میں, کبھی قرآن اجتماعی صورت میں کیا جاتا ہے, بڑے بڑے پروگرام کی شکل میں کیا جاتا ہے. کبھی قاری قرآن تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے. کبھی قرآن اجتماعی تلاوتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کبھی قرآن کو تنہا ہو کر پڑھا جاتا ہے. تنہا جب قرآن پڑھتا ہے انسان تب اللہ اپنے قاری سے, اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے. سلوات پڑھتے ہیں کہ محمد علی بہت ساری تفاصیل لکھ رہا ہے قرآن جس طرح سے گناہوں کو ہلکا کرتی ہے, ویسے ذکر حسین ہر ایک سننے والے, ہر ایک شریک ہونے والے کے گناہوں کو ہلکا کرتی ہے. قرآن کا ایک ایک حرف اس قاری کے لیے جہنم کی ڈھال بچائے. پڑھو تاریخ کی کتابیں, ایک آنسو ایک ایک حرف تمہیں جہنم سے بچانے والا ہے. وہ جہنم سے بچائے گا, یہاں آنسو جنت کی ضمانت ادا کرنے کو تیار ہے. قرآن جس طرح سے اجتماعی پڑھا جاتا ہے, قرآن اسی طرح سے تنہائی میں پڑھا جاتا ہے.
یہی ذکر حسین کی خوبصورتی ہے. کبھی سارے بیٹھ کر جہاں لوگ ہوتے ہیں، جہاں حسین کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہاں اجتماعی ذکر ہو جاتا ہے. جہاں لوگ نہیں ملتے ان سے پوچھو جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں، پردیس کے کسی ایسے حصے میں رہتے ہیں جہاں آس پاس کوئی حسین پر رونے والا نہیں ہے، تو گھبراؤ نہیں. قرآن صرف اجتماعی نہیں پڑھا جاتا، قرآن تنہائی میں بھی کھول کے پڑھا جاتا ہے. تمہیں کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی مجمع کی ضرورت نہیں ہے، کسی سننے والے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو، اپنے وجود کو باہر رکھو اور ذکر حسین کی تلاوت کرو. دیکھو جو صفات قرآن، جو فائدے اور صفات تمہیں قرآن عطا کرنے والا ہے، وہی فائدے اور صفات تمہیں حسین کا ذکر عطا کرنے والا ہے. دو روایتیں پیش کروں گا اور گفتگو تمام کر دوں. سوال پڑھ لیجیے محمد علی. مسمع ابن عبد الملک بصرہ کامل زیارات، یہ روایت موجود ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے آنکھوں سے پڑھا سنا. مسمع مدینہ گئے صادق آل محمد سے ملنے کے لیے. تنہائی میں ذکر حسین کرنے والوں کا ثواب سننا اور اس لیے گفتگو کو مکمل کر دوں گا. محرم کی پہلی تاریخ مکمل ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ ہم قلبی اعتبار سے، ذہنی اعتبار کے ساتھ محرم میں داخل ہوں. مسمع پہنچے صادق آل محمد کے پاس، وہاں بیٹھے تھے. امام کا وہ بصرہ کے لوگ آ گئے ماشاء اللہ کہ جی مولا کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اچھا تو مسمع تم تو بہت زیادہ، اور ہر بار جب تمہیں موقع ملتا ہوگا تو تم میرے جد حسین کی زیارت کرنے جاتے ہو گے. مسمع نے سر جھکا، مسمع نے سر جھکا لیا. جو کہ کہنے لگے کہ مولا ایسا بالکل نہیں، میں زیادہ بصرہ کا ہوں لیکن زیارت امام حسین کرنے کربلا نہیں جاتا. مسمع کیوں نہیں جاتے؟ لیکن مولا میرے عشیرے، میرے خاندان کے جہاں میں رہتا ہوں، جس قبیلے میں میں رہتا ہوں، اور سارے کے سارے دشمن آل محمد جملہ سنا یہ روایت کی اپنی ذمہ داری اپنے آپ کو پہچانا. اور میں پھر کر رہا ہوں کرم ہے اس حسین کا، کرم ہے حسین کی ماں کا جس نے ہم سب کو ازادار بنایا. بہت پڑھے لکھے اس دنیا میں ہے لیکن سب ازادار نہیں. بہت قابل، بہت اچھی فکروں کے مالک ہیں لیکن مجلس حسین میں آنے کی توفیق نہیں ہے. سننا نہیں جاتا والا، حالات خراب ہیں. اگر مجھے پہچانتے ہیں میں اپنے قبیلے کا مشہور انسان ہوں، لہٰذا میں ہر بار اپنی جان کی حفاظت کے لیے زیارت امام حسین کرنے نہیں چاہتا. امام نے کہا اچھا پھر کیا کرتے ہو؟ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ میں حسین کو یاد نہیں کرتا. کیا کرتے ہو؟ تو جب بھی محرم کا چاند نمودار ہو گھر کے کونے میں بیٹھ کر مسائل کو سننا یاد رکھنا اور اپنے انداز جا کے دنیا کے سامنے سنا. لیکن جب میں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا تو میں اکیلے آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور تنہائی میں حسین پر روتا ہوں. جو ابیات، جو مصرے، جو واقعات، جو مقتل مجھے یاد ہے انہیں پڑھتا ہوں اور اپنے حسین پر روتا ہوں. تاریخ کے جملے امام صادق امام نے مسمع کے بات سے کہا، مسمع اللہ تم پر رحم، اللہ تمہاری عمر کو طولانی کرے. تم نے جو انتظام یہ کا میرے حسین کے لیے بنایا ہے نا، تم سمجھتے کہ رہ نہ جائے گا. خدا کی قسم میں ساتھ میں جملہ سنا، یہ بات بہت احتیاط سے پوری آواز چھوڑ بات کھڑی ہے، پورے احتیاط سے مولا نے کہا مسمع تم گھبراؤ نہیں، تم تنہائی میں میرے جد حسین پر روتے ہو نا. میں صادق آل محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم حالت نزا میں آؤ گے تو ان سب کو تم دیکھو گے کہ اس پر تم روتے ہو. حسین میری بانی پر آ جاؤ. نہیں آتا رونا اگر مجمع میں تو جاؤ. میری نگاہوں کے سامنے جتنے بیٹھے ہیں وہ سارے مسائل کے حافظ ہیں، وہ سب پڑھتے ہیں دنیا کو سناتے ہیں. نہیں آتا رونا کوئی بات نہیں. تمہاری آنکھیں برس پڑی یہی محرم کا اثر ہے. مجھے پڑھنے دینا، ایسا نہ ہو کہ میری ہمت دم توڑ دے اور میں جو خطا سوال سنانے والا ہوں. اسماء میں وعدہ کرتا ہوں جب تم وقت رضا جاؤ گے نا تمہاری بانی پر غصہ آئے. اسماء خوش ہو گئے، مولا کیا حسین بھی میری بانی پر آئے گا؟ جملہ کا دوسرا آپ کو سننے کے لائق ہے. مسمع کو صرف آئیں گے نہیں، جب روح کا فرشتہ تمہاری طرف بڑھے گا نا تو حسین کہیں گے اس کی روح کو ذرا آہستہ نکالو.
तन्हाई में बनने वालों की बानी पर भी अदर है। मौला देख लो आप निगाहें उठाए मौला गुनहगार हैं, देखो किस तरह से हम हुसैनिया में जवाब कर इज्तिमाई शक्ल पर तुझ पर रोने की इलाके का बहुत मशहूर है, जिसने वाकया मुझे हिदायत की थी वो इस मजमे में तशरीफ फरमा है। हम सब की तौफीक़ात में मौला इजाफा कर दे। तो इलाके में एक शख्स है तो बहुत मशहूर है, आलिम दीन है। सुनना बस मैं तेजी के साथ मंजिल पर आ रहा हूँ। लगा कि इलाके के जो आलिम दीन है, नमाज पढ़ाते हैं, मुतदय्यन है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, इसे हर शख्स पहचानता है। और जब ये अज़ा के 4 रमज़ान होते हैं ना, तो लोग कहते हैं आगा हमारे यहाँ 2 मिनट की मजलिस पढ़ती है, हमारे 2 मिनट का मसाइल पढ़ती है। तो हर घर में जाके ज़िक्र इमाम हुसैन करते हैं। ये वाक़या पूरे इत्मीनान के साथ इसलिए नकल कर रहा हूँ कि ये वाक़या आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज़ वहीद अल-खुरासानी ने नकल किया है, ज़्यादा पूरी जिम्मेदारी के साथ होती है। इलाके का सबसे मोहतरम आलिम दीन सबसे पहचानते हैं। 1 मजलिस से 2 मजलिस से 3 मजलिस से करता करता आशूर की मजलिस तक वो अपनी कैफियत को बेहाल कर लेता है। जिक्र इमाम हुसैन में मशगूल रहता है। 3 भर मजलिस से रात भर मजलिस से करता है। आशूर खत्म हुआ, आलिम दीन शाम गरीबा में मजलिस से पढ़कर रात की देर से आता है, सोता है। फजर से थोड़ी देर पहले सोया, फजर के वक्त जैसे उसकी आँख खुली घबरा गया। खतीब वक्त है, मुहतरम है, इलाके में हर कोई पहचान है। घबरा गया, घबरा के उठा, सिर्फ कवर डाली अपने इस दबाव अपने कपड़े के ऊपर कवर डाली और घर से बाहर निकल गया। तो लोगों ने देखा कि हमारे आलिम दीन इस वक्त सुबह 11 मुहर्रम को फजर के बाद फौरन निकल पड़े। एक साहब ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कुछ बात नहीं किया, सीधा जा रहे हैं। उनके पीछे वो हो लिया। कुछ लोगों ने कुछ और लोगों ने देखा कि तेजी के साथ जा रहे हैं और पाप बहना जा रहे हैं। लोग झुकते चले गए, हाथों की परेशानी के बाल निकले हुए हैं, शावत नहीं तेजी के साथ जा रहे हैं। करीब एक करिया था, एक गाँव था, वहाँ गए। उस करिए में एक शख्स था जिसके पास भेड़ बकरियों का रेवड़ 300-400 रेवड़ तक उसके पास थे। बस ऐसे सुनना खुदा ये सब शायद बोला हमसे एक लम्हे के लिए मक्खी के पर के बराबर की हुसैन हमारी अपनी निगाहें हम सब पे कर देंगे बड़ी इसका मास अब जो मजमा उनके साथ चला था वो करिए के बाहर गया था कि बकरियों के रेवड़ सरदार के पास पहुंचे और आवाज़ दिया कि जो इसका मालिक है वो कहाँ है। तो मालिक को फला आलिम दीन के जल्दी से क्या कि सुबह खैरियत का मसला मुश्किल हो गई, कोई सवाल कोई मुश्किल ये बात जितनी जल्दी हो सके अपने बकरी चराने वालों को बुला कर सबको बुला कर जितना तुम्हारा काम नौकर है, खादिम है, जो बकरियाँ चराते हैं उनके लिए अस्तबल को साफ करते हैं, उनके लिए जगह पर उनके बुला कर पीछे मैं पहले से आया हुआ है, वहाँ भी लोग जमा हो गए। ठीक है जल्दी से बुलाओ, कहाँ है सारे लोग? उसने आवाज़ दिया जितने काम करने वाले थे जल्दी जल्दी उसके पास आकर जमा हो गए। खुदाई कसम अल्लाह काश लोग कहते आपको समझा कि तुम कहाँ बैठे हो, कौन से जिक्र में आप दाखिल हो गए। सब जमा हो गए। आलिम दीन ने सारे काम करने वालों को देखा एक एक करके और आवाज़ सुनी। उसे फिर आवाज़ है कि कोई रह तो नहीं गया, इस वक्त अगर बुला रहे सारे के सारे हाजिर हो जाओ। सब आ गए जितने भी काम करने वाले उसको 25, 30, 50 जितने ले सुबह का वक्त है, सब परेशानी हाथ क्या हो गया, क्यों बुलाना चाह रहे सकते सबके चेहरे पर का नहीं और कोई तो रहते नहीं कि तुम्हारा काम कर रहे हैं। बार बार जब इसरार हुआ आखिर में बिल्कुल बोसीदा कपड़े पहने हुए नारायण पैरों में गंदा इंसान जाहिर उसकी जिस पर खाक मिट्टी लगी हुई है वो उन तमाम नौकरों के पीछे खड़ा था। अरे जब वो आग उस हल्के से जुड़ा है ना, अरे दिन बैठ के बातें कर रहे हैं उस मालिक से कि अपने नौकर को बुलाओ। जैसे ही वो मजमे में आकर उस आदमी को उस नौकरों की फेरी से आकर जुड़ा, आदमी खड़े हुए, खड़े होकर मजमे को छीनते हुए उसके पैरों पर जाकर मंजर सहने में बैठ गया। नौकर है, बकरियां चलाता है, सबसे मोहतरम है, खतीब अच्छे मसाइल बयान करना, मसले बयान पैरों को गिर गया। उसका पैरों पर गिरना था कि मालिक परेशान था, ये क्या कर रहे हैं, इसके पैर में क्यों गिर रहा है। उसने अपने पैर को पीछे किया था, ऐसा ना करे, शर्मिंदा ना करे। उसने कहा ये बाबा कल तुमने कौन सा ऐसा हमारे सामने मुझे रहा नहीं किया, मैं दौड़ता बकरी था। अब तक इस आलिम दीन ने इसे कभी देखा नहीं था, इससे मुलाकात नहीं हुई। सुनना खुदा की कसम, सुनना कहाँ बैठे हो आप, अंदाजा लगाना। लेकिन अब सबने पूछा कि माजरा क्या है, क्यों आप इसके पैरों का बोसा ले रहे हैं, कौन है ये? कहते हैं कि जो ख्वाब मैंने कल रात में देखा, अगर तुम देखते तो तुम सब इसके कदमों में गिर जाते।
क्या देखा? अब वो ऊंचाई पे बैठे हुए, सारे नौकर, आने वाला सारा मजमा नीचे बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि रात जब हुई मैं शाम गरीबा की मजलिस पढ़कर थक कर अपने घर पहुंचा। जैसे ही आंख लगी थी कि मैंने ख्वाब में एक मंजर देखा। मैंने मंजर क्या देखा? रसूल जमीन पर तशरीफ फरमा, एक तरफ अली बैठे हैं, दूसरी तरफ हसन बैठे हुए हैं, हसन के पहलू पर हुसैन बैठे हुए हैं, अली के पहलू पर फातिमा बैठी हुई है, बीच में रसूल बैठे हुए हैं। और हसन और हुसैन और पंजतन के इस कारवां के सामने वो लोग बैठे हैं जो मजलिसों का एहतमाम करते हैं, वो लोग बैठे हैं जो सबीलों का एहतमाम करते हैं, जो इंतजाम करते हैं, मुमिन का ख्याल रखते हैं। रसूल आलिम दीन कहता, मैंने देखा कि हर वानी, हर मजलिस का एहतमाम करने वाले का रसूल शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं तेरा बड़ा शुक्रिया कि तूने मेरे नवासे से हाय हुसैन शर्मा के नहीं रोना, किसी की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत तो उसी की है जो निगाह आले मोहम्मद की रसूल एक एक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तारीफ कहते हैं कि जब रसूल शुक्रिया करके थक गए तो हुसैन शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बानी मजलिस तेरा शुक्रिया। हुसैन ने कुछ लोगों का शुक्रिया अदा किया, हसन ने शुक्रिया अदा किया। एक एक बानी, एक एक मजलिस पढ़ने वाले, मजलिस में शिरकत करने वाले, तबरुआत बनाने उसमें शिरकत कर, सबका मुखातिबी ने जिक्र इमाम हुसैन का पहले उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तारीफ कहते हैं कि जब किताब आपको मुझे देखा और किताबें मौजूद है, वो कहते हैं कि जब इस शख्स की बारी आई ना शुक्रिया अदा करने की, तो फातिमा ने इशारा किया, ठहरो, तुम सब ने सबका शुक्रिया अदा किया। कहाँ ले जाके तुम लोग कौन हो, मैं कैसे समझाऊं? हस्तियों ने कर दिया ना, जब इसकी बारी है शुक्रिया अदा करने की, फातिमा ने सबकी तरफ इशारा किया, ठहरो, इसका शुक्रिया मैं अदा कहता मैं परेशान हो गया, ख्वाब में तड़प उठा। ये कौन सा ऐसा नौकर था आले मोहम्मद का, हुसैन के जिक्र का, जिसके शुक्रिया के लिए फातिमा उठी। तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे हुसैन की खिदमत सुनना, वो काम सुनना, खुदा की कसम मजबूर समझ जाएगी। मैंने सोचा नहीं था कि आप इस वाक़ये में इस तरह से मेरे सामने रो पड़ेंगे और हुसैन की माँ तुमसे राजी हो जाएगी। अल्लाह करे हमारे नासों को हमारे ज़हरा में जगह मिल जाए। तारीफ कहते हैं अब आलिम दीन जब मुझे समझ नहीं आया कि ज़हरा क्यों उठी तेरे शुक्रिया अदा करने के लिए, तो इसलिए वो कहता है इसलिए मैं हैरान हूँ कि जब फातिमा उठी तो रसूल साथ खड़े हो गए, हसन भी हो गए, हुसैन भी हो गए। इसलिए तेरे शुक्रिया अदा करने ऐसा क्या कर दिया? उसने कहा मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन कल मेरे साथ एक मुख्तसर सा वाक़या हो गया, अगर वो सुन ले शायद उसकी वजह यही हो। तो तेज़ी के साथ मैंने मशा वो आखिरी मंजिल पर मुझे जाना, चूँकि आज पहली मुहर्रम है, और इत्मीनान के साथ जिस तरह आप सुन रहे अल्लाह करे ऐसे सुनते जाए और आपके दिल में वाक़िफ़ करते जाए। तो कहती जब कल का जो आशूर का जो दिन गुजरा है ना, आशूर का जो दिन गुजरा है, बड़ा क़यामत का दिन गुजरा है, हर एक को मैंने देखा। अब वो नौकर कहता है मैंने हर एक को देखा। ऐसे ही लाइट बंद करते थोड़ी देर के लिए रुक जाए। तारीख कहते हैं कि मैंने हर एक को देखा कि वो काम में लगा हुआ है। आज में मेरे सारे नौकर जो इस मालिक यहाँ काम करते हैं वो सारे के सारे खिदमत कर रहे हैं और बकरियों को चढ़ाने में मसरूफ हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं सोच रहा था कि आज आशूर का दिन है तो मैं जाऊँ किसी मस्जिद में शिरकत कर लूँ, मैं जाऊँ किसी मौके पर मातम कर लूँ, मैं जाऊँ किसी मुमिन के साथ मसाइल पढ़ लूँ, वहाँ बैठ के रो लूँ। मैं अपने मालिक के करीब आया, इसी गरज से आया कि ये मेरे मालिक है, मेरे आका मुझे इजाज़त दे दे, आज आशूर का दिन है, मैं किसी मजलिस में शिरकत करना चाहता हूँ, मुझे तेरी मोहलत दे दे। आज आशूर का दिन, आज मुझसे काम करे। मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊँ किसी मजलिस में शिरकत करूँ, अपने हुसैन को दिल खोल करूँ। उसके आका ने कहा ठीक नहीं, काम पर नहीं जा सकते, मजलिस में नहीं जा सकते, काम की छुट्टी नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकता हूँ? कहा कि अगर मुझे एक दिन की इजाज़त दे दे तो मैं इस एक दिन की छुट्टी के बदले तेरे यहाँ 2 दिन काम कर लूँगा, मुझे मजलिस हुसैन में जाना है। जितना मौका मिले, बहुत छोटा तारीफ में पैगाम दे रहा हूं, जितना मौका मिले अपने वक्त को निकाले, मजलिस हुसैन में जाए। मैं तेरे इस एक दिन के नाते के बदले में 2 दिन तेरे यहाँ काम कर दूंगा, मुझे मजलिस हुसैन में जाने दे। उसने कहा अगर तू छुट्टी करेगा मुझे काम से निकाल दूंगा। उसने कहा मुझे काम की अशद ज़रूरत है। अच्छा
اگر تم مجھے چھٹی دے دے گا تو میں اس ایک دن کے بدلے تیرے یہاں 3 دن اضافی کام کر دوں گا. میں مختصر کر رہا ہوں, ایک ایک کر کے بڑھاتا گیا, یہاں تک اس نے کہا کہ 1 دن کے بدلے یا 10 دن, یہ 1 مہینے مسلسل میں بغیر کسی تنخواہ کے تیرے یہاں کام کر دوں گا, بس مجھے مجلس حسین میں شرکت کرنے کی اجازت دے دے. وہ کہتا اگر آج تم مجلس حسین میں گئے یا کہیں بھی کام چھوڑ کر گئے تو میں کام سے نکال دوں گا. تاریخ کہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں مانا نہیں اور اسے اجازت نہیں دیا. یہ واقعہ وہ خود نوکر ان عالم دین کو سنا رہے ہیں, سب کے کان کھڑے ہیں, سب بیٹھے سن رہے ہیں, وہ کھڑا ہو کر ننگے پاؤں یہ واقعہ سنا رہے ہیں. کہتا میں تھک گیا, میں نے اپنے مالک سے اجازت نہ پائی تو میں نے کہا کیا کروں, مجھے کام چھوڑ نہیں سکتا, ذکر حسین پر رونا مجھے ضرور ہے. اچھا تیری کتنی بکریاں مجھے چلانی ہیں؟ کہ جو بکریاں میرے حصے میں آئی تھی دن عاشور کا تھا, میں ان بکریوں کو لے کر صحرا میں چلا گیا. تاریخ کہتی ہے اب تو جملہ سے دل تھام کے سننا. وہ کہتا ہے میں پہاڑ کی سب بکریوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور آسمان کو تک کے کہتا ہوں بارے رہا, میں کس کام میں مشغول ہو گیا, تیرا حسین کربلا میں مارا گیا. آج تکلف نہ کرنا رونے میں, اپنے آنسوؤں کو رہا کرو, مل کے حسین کرو. ماننے والے میں حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا, آج حسین مارا گیا اور یہ حسین کا چھانے والا بکریوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے وہ بکریوں کو چھوڑ دیا, اس نے بھول گیا کہ میرے ساتھ بکریاں ہیں, لیکن مجھے سے ذکر حسین پر روئے کیسے؟ اب رونا نہیں آتا, اس لیے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے, کوئی سنانے والا نہیں ہے, کوئی مرثیہ پڑھنے والا نہیں ہے, کوئی لوحہ پڑھنے والا نہیں ہے. وہ کہتے میں گھبرا رہا تھا, کوئی 2 جملے اپنی زبان سے یا حسین کو کہتے تاکہ میں اپنے حسین سے کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں پڑھنے والے ملے ہیں, تمہیں سنانے والے ملے ہیں. اور پہاڑ کی چٹان پہ جا کر بیٹھتا ہوں, کھڑا ہو جاتا ہوں, کیوں کوئی مجھے 2 جملے میرے حسین کے مسائل کو سنا دے. کہتے جب میں تھک گیا اپنے دل میں گھٹنے لگا تو اب مجھے جو بھی نوحے کے مصرے یاد تھے, جو بھی مجھے مجلس کے جملے یاد تھے, جو بھی مجھے مسائل کے جملے یاد تھے, صحرا میں کھڑا ہو کر میں یا حسین کہہ کر رونے لگا. تاریخ کے دیالی میں دن کھڑے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوڑ کے کہنے لگے ارے تجھے نہیں پتا یہ تیرے 2 ہی مصرے تھے جسے فاطمہ کو اٹھنے پر مجبور کر دیا. یہ میرے حسین بنانے والا صحرا میرا حسین کہہ کر اس کا شکریہ میں فاطمہ ادا کروں. مجھے 2-4 دقیقے علماء سے معذرت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں, مجھے اجازت دے دیں. آج میں چھوٹی سورہ کا تذکرہ کرنے پر آمادہ ہو چکا ہوں. رونے والوں, پہلی محرم آپ کے سامنے گزر گئی. آہستہ سنیے, اطمینان سے سنیے, اس لیے کہ بڑی عجیب کیفیت میں جانے والا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ مدینے کی گلیوں سے نکلنے لگا, حسین کے ساتھ مدینے کی ایک ایک گلی غمگین ہو گئی. حسین گھر سے نکلے, فہرست تیار کر لی گئی, عباس کے ہاتھ میں فہرست دے دی گئی, یہ لوگ میرے ساتھ کربلا کے سفر پر جانے والے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی ہے, وہ بار بار کوشش کرتی ہے کہ ذرا میں بھی فہرست میں لکھنے والوں کے نام دیکھ لوں, میرا نام ہے یا نہیں ہے, لیکن جرأت نہیں ہوتی کہ فہرست میں کیا لکھا ہے. جیسے کوئی بیوی داخل ہوتی ہے, چاہتی ہے کہ پوچھوں, لیکن وہ بیوی جانتی ہے کہ صبح کو سوال کرے گی, وہ بیوی خیمے سے باہر نکل جاتی ہے. آخر میں اس بیوی کو یہ یقین ہو گیا کہ اس فہرست میں اب میرا نام نہیں ہے, میں نہیں جا سکتی. تاریخ کہتی ہے کہ وہ بیوی آئی. اب ایک ایک بیویاں محملوں میں سوار ہو گئی, قافلہ حسینی تیار ہو گیا. آپ سب کے ذہن میں منظر موجود ہے, اللہ کرے میں جملے کو سنا لے جاؤں. بیوی ایک ایک کے پاس جا کر کھڑی رہتی ہے, بس اس امید میں ٹھہرتی ہے کہ کوئی تو کہہ دے کہ سہرا تم بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہو. کسی کے دامن کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, کسی کے پہلو کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, لیکن کوئی نہیں کہتا کہ تم بھی اس قافلے میں جانے والی ہو. آخر میں ایک معصوم سی بچی کا دماغ چلا گیا تھا, ایک چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ تھا, اسے اپنی گودی میں لے لیا. اس یقین کے ساتھ کیا کہ شاید اس بچے کے بہانے کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ سہرا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی. تاریخ کہتی ہے کہ جب سہرا کے آغوش میں اصغر کو دیکھا, حسین نے ساری بیویوں نے کوشش کیا لیکن اصغر نہ آئے. مصر بہت تیزی کے ساتھ کسی منزل پر آ رہا ہوں, اصغر نہ آئے. حسین خود آگے بڑھے, آ کے نہ جانے اصغر کے کان میں کیا کہا. بچہ ہو مک کر اصغر کے آغوش میں آ گیا. اب سہرا کو یقین ہو گیا سب چلے جائیں گے لیکن سہرا مدینے میں تنہا رہ جائے گی. آخر میں دل بھر آیا,
بیٹی تھی نا اپنے باپ سے پوچھتے بابا آپ نے فہرست مکمل کر لی بابا؟ حسین نے کہا ہاں میری بچی میں نے فہرست مکمل کر لی۔ بابا قافلہ تیار ہو گیا؟ ہاں میری بچی قافلہ تیار ہو گیا، اب ہم جائیں گے اپنے نانا کی مزار پر سلام کریں گے، اپنی اماں کے لحظ سے رخصت ہو کر ہم کربلا کے بیابان کی طرف چلے جائیں گے۔ رونے والوں اطمینان سے جملہ سنا، بچی کا دل دھڑکنے لگا، کہنے لگی بابا عباس بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ہاں عباس بھی جا رہے ہیں۔ اچھا زینب بھی ساتھ جا رہی ہے؟ ہاں زینب بھی جا رہی ہے۔ تاریخ ایک کا پوچھتی گئی، لیکن ایک حسرت بھری نگاہوں سے علی اکبر کی طرف دیکھ کے کہنے لگی بابا کیا میرا بھیا علی اکبر بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے؟ ہاں میری بچی علی اکبر بھی جا رہا ہے۔ جملہ کام مجھے یقین ہو گیا، بابا آپ مجھے لے کر نہیں جائیں گے، بابا آپ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں جائیں گے؟ جملہ کہا میری بچی میرے خاندان میں ہر کوئی کسی نہ کسی کی شبیہ ہے، کیا تجھے نہیں پتا کہ میری ماں فاطمہ کی شبیہ ہے؟ صرف آپ کے لیے میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے بچے رخصت ہونے کے وقت آخر میں مجھے یقین ہو گیا کہ علی اکبر بھی چلے جائیں گے، جس فکرے کے لیے میں نے یہ مقدمہ آپ کو سنایا۔ علی اکبر کے پاس آ کے کہنے لگی علی اکبر تم میرے جوان بھائی ہو، مجھے یقین ہو گیا کہ تم چلے جاؤ گے، مجھے نہیں پتا تم لوٹ کر کب آؤ گے، لیکن ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو جب بھی تمہیں موقع ملے نا تو تم اپنی بہن کو بلاؤ گے، تم مجھ سے ملے ضرور۔ علی اکبر نے سودا کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا، کہنے لگی میری بہن علی اکبر مجھ سے وعدہ کرتا ہے جب مجھے موقع ملا میں پلٹ کر دوں گا۔ قافلہ مدینے کے باہر نکل گیا، مدینے کے باہر سودا پیچھے پیچھے قافلے کے ننگے پاؤں آئی، علی اکبر کے قریب کھڑے ہو کے کہنے لگی سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے مجھ سغرا کو تو میرے جوان بھائی علی اکبر سے ہے۔ میرے بھیا جب تم چلے جاؤ گے سغرا تمہاری یاد میں بہت تڑپے گی، کچھ نشانی دیتے جاؤ تاکہ سغرا تمہارے انتظار میں اس نشانی پر زندہ ہے۔ سنیا یہاں تک آپ نے نشانی کیا ہے اسے یاد رکھیں، یہ آخری جھولے میں کام آئے گا۔ تاریخ علی اکبر نے کہا میں کیا نشانی دوں میری بہن سغرا؟ کا ایک کام کرو، زمین پر بیٹھ گئی، مٹیوں کو جمع کیا کہ لے علی اکبر اپنے دونوں پاؤں اس مٹی پر رکھ دو تاکہ تمہارے پاؤں کے نشان اس مٹی پر چھپ جائیں، جب بھی سغرا کو تمہاری یاد آئے گی نا میں ان پاؤں کے نشانات پر حسین کے سارے سپاہی مارے گئے، حسین کا ایک جوان مارا گیا، حسین کے سارے مضبوط سپاہی قتل کر دیے گئے، حتیٰ کہ حسین کی آغوش میں جو 6 مہینے کا بچہ تھا وہ بھی مار دیا گیا۔ کسی بھی شہید کو حسین نے دفن نہیں کیا تھا، لیکن ایک 6 ماہ کا بچہ تھا، اسے لے کر حسین پشت خیمہ پر گئے۔ منظر ذہنوں میں اللہ کرے میں سغرا کی مصیبت سنا دے جاؤں اور پولیس اسی پر مکمل کر دوں۔ ایک محرم ہے نا ہمارا دستور ہے کہ اس بیوی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تاریخ کا جملہ سنا، حسین زخموں سے چور ہے، جوان کی میت اٹھا چکا ہے، عباس کے بازو اٹھا چکا ہے، اپنے بیٹے علی اصغر کا لاشا اپنی نگاہوں کے سامنے اٹھا کر خیمے کی پشت پر زمین کھود کر دفن کر رہے تھے۔ کسی نے شانے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا کہ حلیے سے لگ رہا ہے کہ تم حسین ہو، چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم حسین ہو۔ اپنے سر کو اٹھایا، کہا ہاں وہ حسین میں ہوں، کہا میں مدینے سے آیا ہوا ایک قاصد ہوں، میں ایک خط لے کر آیا ہوں، حسین کو اس صحرائے کربلا میں ڈھونڈ رہا ہوں، مقتل میں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہا۔ کیوں نہیں مل رہے ہیں تمہیں حسین؟ کہا اس لیے کہ خط بھیجنے والے نے جو نشانی بتائی تھی وہ یہاں کسی نے نشانی یہ بتائی تھی قاصد جب تو کربلا جائے گا نا تو دیکھے گا کہ ایک بادشاہ ہوگا جس کے اطراف میں بنی ہاشم کے جوان نیزے اور تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہوں گے، بس جہاں گروہ اور حلقہ بنی ہاشم کے جوانوں کا ہوگا سمجھ لینا وہی میرا حسین ہے۔ اچھا خط کیا لے کر آیا؟ 2 طرح سے روایتیں نقل ہے، ایک تو یہ کہ حسین نے خود پڑھ کر وہ خط اپنی بیویوں کو گھر کے خیمے میں جا کر سنایا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قاصد سے جب حسین نے کہا قاصد سننا خط کے اس مضمون کو آپ کے لیے لکھ کر لے آیا ہوں، اللہ کرے میں سنا لے جاؤں اسے، اور سغرا کے اس
یقین اور اس پلٹنے کی امید کو محسوس کر لے، مجلس اسی کو مکمل ہو جائے گی۔ تاریخ کہتی ہے ایک قاصد ایک مرتبہ خط کھولا، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے آنے والے قاصد، تو حسین کو یہاں نہیں پہچان پائے گا، لیکن خط کھول کر پڑھ کے مجھے سنا دے۔ دیکھو خط میں کیا لکھا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ وہ خط کے جملے پورے توثیق کے ساتھ آپ کے لکھ کے لے آیا ہوں سننا۔ خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابا اجڑا ہوا مدینہ ہے، تالے پڑے ہیں، بابا ہر سمت اداسی ہے، منظر ذہنوں میں رہے، حسین خاک پر بیٹھے ہیں، ایک ننھی قبر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ قاصد حسین کے پہلو میں کھڑا ہے، خط پڑھ کے سناتا ہے، کہتا ہے خط میں لکھا ہے پیارے بابا، بیمار بیٹی سلام عرض کرتی ہے۔ ہاں بابا، آپ کی بیٹی سانس میں ابھی تک جی رہی ہے کہ کب بھیا اکبر مجھے لینے آئیں گے۔ ہاں بابا، سغرا ابھی زندہ ہے۔ بابا، میں کوئی ایسی بیمار نہ تھی جو سفر نہ کر سکتی تھی۔ ہاں سب کہہ رہے ہیں کہ سغرا بیمار ہے، گرمی کا سفر ہے، اسے لے جانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا جہاں میری بیماری شدید ہو جائے بابا مجھے وہیں چھوڑ دینا، مگر چچا بات سنتے ہی نہ تھے، نہ بھیا اکبر سنتے تھے۔ وہ میری کیوں سنتے بابا؟ وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے۔ قاصد خط سنا رہا ہے، حسین قاصد کو دیکھتے جاتے ہیں۔ ہاں ہاں بابا، ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ کو بھی زینب سے بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ سغرا کی شکل میری فاطمہ سے بہت ملتی ہے؟ کیوں بابا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اگر میری شکل میری دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا بھیا اکبر نانا رسول اللہ کی ہم شکل نہیں ہے؟ چچا عباس دادا علی سے ملتے جلتے نہیں ہیں؟ سننا جیسے چاہے سننا سغرا کا خط۔ بابا، آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا جب بھیا اکبر کی شادی ہوگی تو مجھے ضرور بلوائیں گے۔ کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ کب تک کا ارادہ ہے؟ ہائے میرا بھیا جب سہرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے گا۔ آپ نے بھیا اکبر کی سہرے کی بلائیں دوں گی۔ شاید خط ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں، علماء حضرات تشریف فرمائے جیسے چاہے سنیں۔ تاریخ کہتی جملے لکھے، ہائے میرا بھیا جب سہرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے گا، اور میں بھیا اکبر کی سہرے کی بلائیں دوں گی، صدقہ اتاروں گی، میری سب بیماری دور ہو جائے گی، شادی کے کپڑے تو سل گئے ہوں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بس خط کو مکمل میں مختصر کر رہا ہوں، سارے خط کے مضمون نہیں سنا سکتا۔ اس کی بچی کی آس دیکھنا، آخری جملے پڑھ رہا ہوں کہ بے بچی کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اڑ کر آپ تک پہنچ جاؤں بابا، رات کو بڑے ڈراونے خواب آتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، جیسے ہی ذرا آنکھ لگتی ہے نہ جانے کیا دیکھتی ہوں، خواب میں ایک صحرا نظر آتا ہے، صحرا میں خون کا دریا جوش جاتا ہے۔ بابا، یہ کیسا خواب ہے؟ ایک دم گھبرا کے اٹھ جاتی ہوں۔ یہ بچی کہتی ہے، قاصد کہتا ہے
قاسم کی باتوں کو سن رہے ہیں. اب قاسم نے اپنے کپڑے کو ہٹایا. رونے والوں جملہ سنو. قاسم نے اپنے کپڑے کو ہٹایا, ہاتھوں سے بنے ہوئے کھاگے کے پھولوں کا ایک گلدستہ نکالا. گلدستہ نکال کر کہنے لگے, یہ خط میں دیکھا نہیں تھا. دینے والے, خط کے دینے والے نے کہا, قاسم جب تم کربلا جاؤ گے نا تو وہاں ایک حسین جوان تمہیں نظر آئے گا, اس کے پاس جانا اور میرے ہاتھوں کا بنا ہوا پھولوں کا ایک گلدستہ اسے دے دینا اور دے کے کہنا, بھیا تو نے بڑا انتظار کروایا, ارے تم نہ آئے, صبح آج تک تمہارے انتظار میں ہے. بس رونے والا میرے مشاہد کو مکمل کر دیا. حسین نے خود صبح کر لیا, آنکھوں سے لگایا, پھولوں کا گلدستہ لیا, دونوں ہاتھ میں جمع کیا. قاسم کا ہاتھ پکڑے کہتے ہیں, آؤ قاسم میں تمہیں ان تمام شخصیتوں سے ملواتا ہوں جنہیں صبح یاد کر رہی ہے. ایک ننھی سی قبر کے قریب کھڑے تھے کہ جس کے گھٹنوں چلنے کا اطمینان صبح کو ہے, یہ اس کے گلے مدیر ہے. ایک جوان کی میت پہ لے گئے, گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پھولوں کا گلدستہ اس کے سینے پر رکھ دیا. اکبر اٹھو, صبح نے تمہیں تحفہ دیا ہے. بس رونے والا میں مسائل کو مکمل کر دیا. شاید یہی وجہ تھی کہ جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی, ایک لمحہ بس میں نے اس کو مکمل کر دیا, علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی. اکبر حسین کی آغوش میں تھے. آخری وقت میں جب مولا نے پوچھا تھا, علی اکبر کوئی خواہش ہے تو بتا دو, ایک جملہ کہا, مولا میرے بابا کوئی خواہش نہیں ہے, بس ایک حسرت ہے, ایک امید ہے, اگر اسے آپ پورا کر دے تو اکبر خوش ہو جائے گا. میرے لال علی اکبر بتا کیا خواہش ہے؟ کہا, بابا جب میں مدینے سے چلا تھا نا بابا, میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے لینے ضرور آؤں گا یا تجھ سے ملنے ضرور آؤں گا. بس میں نے مسائل کو مکمل کر دیا. میں اس بہن سے وعدہ پورا نہ کر پایا, نہ میں مدینے لوٹ کے جا پاؤں گا. بابا میری اتنی خواہش ہے, مجھے آخری وقت صورہ کا دیدار کرا دے بابا. آپ کا نام کی حجت ہے بابا, آپ امام ہے, حجت ہے. تاریخ کی آخری خواہش اپنے جوان بیٹے کی حسین نے پوری کیا. اپنے مشت امامت کو اٹھایا, زمین مدینہ بلند ہونا شروع ہوئی. علی اکبر اپنے صورہ کا دیدار کر کے حوض کوثر کو سدھار جاؤ, حسین کی تکلیفوں کو بڑھاتے جاؤ. تاریخ کہتی ہے زمین کربلا اجاز زمین مدینہ اجاز امامت سے بلند ہوئی. نانا کا مزار نظر آیا. علی اکبر حسین کی آغوش میں ہے, سینے میں بچی کو سنبھالے کہتے ہیں, بابا میری بہن صغرا نانا کی مزار میں نظر نہیں آتی. کہا ماں کی لہر پر دیکھ لو. تاریخ کہتی ہے ماں کی لہر پر, ماں کی لہر بلند ہوئی. علی اکبر نے نگاہیں دوڑائی, اللہ جانے مجھے نہیں پتا کیسے پڑھوں گا میں اسے. ماں کے مزار پر بھی صغرا نظر نہیں آئی. گلی کے ایک ایک کوچے کو حسین بلند کرتے گئے, گھر کے مقامات کو بلند کیا, صغرا نظر کہیں نظر نہیں آئی. تاریخ کے جملے ہیں, حسین نے جملہ کہا, علی اکبر یہ بتاؤ آخری وقت میں تم صغرا کو کہاں چھوڑ آئے تھے؟ کہا بابا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تھوڑی ذہن میں زور دیا. کہا ہاں بابا جب قافلہ مدینے کے باہر آ گیا تھا نا, میری بہن نے مجھ سے ایک نشانی مانگی تھی